کا روزگار بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. وفاقی حکومت کی یہ ہر طرح کی کوشش ہے کہ ان کو امداد پہنچائی جائے اور جلدی پہنچائی جائے, شفافیت سے پہنچائی جائے. احساس ایمرجنسی کیش کا آج 13واں دن ہے, ہم دوسرے مرحلے میں ہیں. اب وہ لوگ جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے رجسٹر ہوئے تھے, اب ان کی امداد ہو رہی ہے, اور ابھی تک 50 لاکھ خاندانوں کو امداد دی گئی ہے 13 دنوں میں, اور 60 ارب سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں راشن کے پورٹل کی, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں وفاقی حکومت خود کیش تقسیم کر رہی ہے, وہاں وفاقی حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں, جو خیراتی ادارے ہیں, جو بڑی بڑی کارپوریشنز کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو پروگرامز ہیں, ان کی بھی معاونت ہو تاکہ وہ منظم ہوں اور وہ ایک اچھے طریقے سے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگوں کو امداد پہنچا سکیں اور گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں. ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورنمنٹ کوآرڈینیشن نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں امداد دینے کے لیے اور کچھ جگہیں بالکل ہی مس ہو جائیں. اس کے علاوہ خیراتی اداروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی ہی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے نادرہ ڈیٹا سے ان کو بتا سکیں کہ ایک فیملی سے 6 لوگ امداد مانگ رہے ہیں. اور پھر ڈپلیکیشنز جو ہیں, یعنی کہ ایک گھر نے 4 دفعہ راشن مانگ لیا, اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسے کر کے پھر راشن بازار میں جا کے بیچتے بھی ہیں. تو ان تمام بدعنوان عناصر کے خاتمے کے لیے, اس خیرات کے عمل کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, شفاف بنانے کے لیے, آرگنائز بنانے کے لیے آج ایک وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہے احساس راشن پورٹل کی. یہ ایک آن لائن پورٹل ہے, ration.pass.gov.pk پہ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. فیس بک سے بھی اس کا لنک ہے. اس پہ 2 طرح کی, ایک تو جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. وہ کون سے ادارے ہیں اس مرحلے میں, اس کی تفصیلات ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اور ان کو کس طرح کی ڈکلریشنز دی جائیں گی وہ بھی تفصیلات موجود ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ امداد چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنی اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ہیلپ کریں لوگوں کو اپلیکیشنز ڈالنے کے لیے, کیونکہ پھر حکومت یہ کرے گی, احساس پروگرام یہ کرے گا کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں کیا 5 لوگوں نے تو اپلیکیشن نہیں ڈال دی, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک خاندان میں سے ایک ہی ڈالے. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے ان پہ جو ہماری ویلتھ پروفائلنگ جو ہم احساس ایمرجنسی کیش کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہی ویلتھ پروفائلنگ کریں گے اور ڈپلیکیشنز نکالیں گے کہ ایسے نہیں کہ ایک خاندان 6 دفعہ ڈال دے. اور یہ جو صلاحیت ہے ڈیٹا میں دیکھنا اور اس قسم کے کام کرنا, وہ صرف حکومت کی ہی کیونکہ ہوتی ہے, تو ہمارا خیال ہے کہ مخیر حضرات اور خیراتی اداروں کو اس قسم کے پورٹل سے بہت ہی فائدہ ہوگا. جب سے وزیر اعظم صاحب نے اس کو بریفنگ لی تھی ہم سے 4 بجے, تب سے ابھی تک 30,000 اپلیکیشن اس پہ آ چکی ہے, اور ابھی ہم نے کوئی اس کا پبلک اعلان بھی نہیں کیا. تو مجھے بہت امید ہے کہ اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام ہے وہ تو بہت بڑا پروگرام ہے, اور انشاءاللہ 1 ماہ میں ہم 1 کروڑ کم از کم 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچیں گے. جی شکریہ. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جب زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب فلڈ آیا تھا, تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک ہی جگہ سب لوگ پہنچ جاتے تھے. جب زلزلہ آیا تو میں اگلے دن بالا کوٹ گیا, کیونکہ سب نے کہا بالا کوٹ میں بہت بڑا تباہی مچی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ کا 3 میل کا ایک ٹریفک جیم ہوا تھا, کیونکہ سب ہی وہاں پہنچ گئے بالا کوٹ. اور پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کئی علاقے تھے جدھر بیچارے لوگ, اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹرک لوٹنے شروع کر دیے تھے, انہوں نے اتنے بھوکے تھے. تو تب میں نے سوچا, اور پھر فلڈ میں بھی یہی ہوا, وہاں کئی جگہ لوگ راشن بیچنا شروع ہو گئے, اتنا زیادہ پہنچ گیا, اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی, اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں, تو ان ساروں کو جو مستحق لوگ ہیں
اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے, ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں. اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے اکٹھے کرنا, گورنمنٹ ان کو اکٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتہ کدھر, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں, ایک تو ہمارا احساس جو کیش پروگرام ہے, لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارے وہ مزدور اور جو دہاڑی دار جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں, اور وہ جو چھوٹی بزنس اسمال اور میڈیم جنہیں کہتے ہیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے حماد اظہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ایک پیکج لے کے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا پیکج ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لے آف ہوئے ہیں, جو بے روزگار ہوئے ہیں, جو مزدور تھے, جو ملازمین تھے مختلف کمپنیز میں, مختلف فرمز کے اندر, اور اب ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے آج کل. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیکج لا رہے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوئے گا پیکج, اور جیسے ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے تو ہم میڈیا کے اوپر اس کی ایک آگاہی مہم شروع کریں گے کہ آپ کہاں پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے, اور آپ فوری طور پہ حکومت کی طرف سے امداد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بجلی کے ایک پیکج کے اوپر, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 90% جو کاروبار ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے ہیں, اور ہم ان سب کاروباروں کو, یعنی 90% سے زیادہ کاروباروں کو بجلی کے ذریعے ہم کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں ایک امداد مل سکے. اور یہ پیکج انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے میں, جو اگلے 9 دن رہ گئے ہیں, یہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لانچ کریں گے. اور 90% سے زیادہ جو صنعت ہے اور 90% سے زیادہ جو کمرشل میٹرز جن لوگوں کے پاس ہیں, جو چھوٹے اور درمیانے طبقے پہ سارے مبنی ہیں, ان کو براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ اس پیکج سے جو ہے کافی مدد مل جائے گی بجلی کے حوالے سے. اس کے بعد ہم ایک اور پیکج لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ماضی میں جو بینکس ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو وسائل کی فراہمی جو ہے ان تک نہیں پہنچتی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی, کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی, کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جس کی بنیاد کے اوپر بینک جس کی سیکیورٹی رکھ کے اپنے پاس ان کو امداد دے سکے. تو ہم وزارت خزانہ کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک نئی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں لانچ کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے, تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ جو امداد ہے یہ اس کی ترسیل پہنچ سکے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ ہم نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے رسک کو بیلنس کرنا ہے, کہ غریب کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بند نہ ہو, اور اس توازن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اس لیے ہم ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو. جو ہم کھول چکے ہیں ضروری چیزوں کے جو اشیاء کے سیکٹر کھولے ہیں, اس کے بعد ہم نے ایڈیشنل سیکٹرز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کھولے ہیں. اب ہم فیز 2 جو انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹرز کی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے جو پچھلی صنعتیں اور کاروباری ایکٹیویٹی ہم کھول رہے ہیں اور وہ اسٹریم لائن ہو رہی ہیں, وہاں پہ SOPs اور حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری اطمینان کے اوپر ان کا لاگو شروع ہو گیا ہے, تو ہم آہستہ آہستہ کرونا کے رسک کو دیکھتے ہوئے دوسرے سیکٹرز تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. لیکن ان دا مین وائل یہ جو میں نے آپ کو تمام اسکیمیں بتائی ہیں ہم یہ رول آؤٹ کریں گے تاکہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جو کاروبار ہیں ان کو فوری طور پہ امداد مل سکے. شکریہ حماد. اور اب میں یہ آخر میں معید آپ کو کہوں گا, دیکھیں میں جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں, جو پھنس گئے ہیں, وہ بڑی مشکلوں میں ہیں. اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے, کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے, ادھر اس وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس. مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہوگی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے. تو
تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے. سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں. تو موہت پلیز آپ اپڈیٹ کریں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام جو باہر مقیم ہیں پاکستانی کہ